وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اور کتاب خدا میں یہ تأثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تأثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واجب الاحترام والتکریم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں،
مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عنوان سے میری طرف سے آج 12واں درس جو اختتامی درس ہوتا ہے وہ آپ سماعت کریں گے، اور آج کے درس میں میں نے آپ کو قرآن مجید کی وہ آیات دکھلانی ہیں جن میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عامہ تامہ کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور آپ کی عظمت شان کی بڑی وجہ بھی اسی بات کو ذکر فرمایا کہ آپ اللہ کی وحدانیت اور توحید کے مبلغ رسول بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ ہر پیغمبر کی یہ ذمہ داری تھی، اور وہ اللہ کا اسی وجہ سے پیارا تھا، وہ اللہ کا سب سے زیادہ مقرب اسی وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت توحید کی طرف دعوت دینے والا تھا۔ یہ اہل توحید آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو رحمت للعالمین کیوں بنایا، اپنا حبیب اور محبوب کیوں قرار دیا، سب پیغمبروں کا سردار، افسر، سید کیوں قرار دیا، امام الانبیاء کا رتبہ کیوں عطا کیا، شافع محشر ہونے کا رتبہ کیوں عطا کیا۔ تو اس سارے کیوں کا جواب ایک ہی ہے کہ آپ سب سے بڑے اللہ کی وحدانیت اور توحید کے خادم تھے اور مبلغ تھے۔ علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، عظمت مصطفیٰ کے متعلق جملے جب کہتے تو کئی بار میں نے سنا کہ یوں محسوس ہوتا ہے شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرنے سے کہ خدا و مصطفیٰ میں یہ عہد معاہدہ ہو چکا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب اور محبوب، اس فرش زمین پر تو میری ذات میں، صفات میں، عبادات کے حقوق میں کسی کا شرک گوارا نہ کر، اور میری عزت توحید، عظمت توحید کے لیے ہر قربانی دیتا جا۔ رہا تیرے مقام، شان اور مرتبے کا معاملہ تو میں خدائی وعدہ کرتا ہوں کہ سارے رتبے، مقام اور مرتبے میں تجھ پہ ختم کر دوں گا۔ مخلوق میں کسی اور کا مقام، مرتبہ اور رتبہ اتنا قطعاً بھی نہیں ہوگا جتنا کہ آپ کا رتبہ، مقام اور مرتبہ میں خدا بلند کر دوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی لیے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ محبوب آپ کی گزرنے والی جو بھی گھڑی ہے اس سے ہر وہ گھڑی اعلیٰ، افضل، اکرم، اشرف گھڑی ہوگی جو اس کے بعد آئے گی۔ ہر پچھلی گھڑی سے
اگلی گھڑی محبوب آپ کی عجیب شانوں والی ہوگی۔ اللہ نے یہ مقام اور رتبے اس لیے دیے کہ آپ توحید کے لیے قربانی دینے والے تھے، آپ کا مقدس خون بہایا گیا اللہ کی توحید کی خاطر، کوئی اور تو جھگڑا نہیں تھا۔ ہم اہل توحید ہیں الحمدللہ۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ تم سب سے زیادہ عزت کس کی کرتے ہو، تم سب سے زیادہ مخلوق میں محترم اور معظم معزز کس کو مانتے ہو، تو ہم ایک ہی جواب دیں گے کہ ہمارے پیارے آقا اور مولا فدا ہو امی و ابی، میرے ماں باپ ان پہ قربان، میرا گرد و پیش سارا ان پہ قربان، میرا جگ جہان ان پہ قربان۔ اور وہ اس وجہ سے کہ آپ ہی کی وجہ سے ہم توحیدی بنے ہیں۔ سبق توحید خالص کا پڑھایا میرے آقا نے، صنم ہر ایک زمانے کا مٹایا میرے آقا نے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت، الفت اور عقیدت کی سب سے بڑی پہلی وجہ وہ رب کی توحید کی معرفت کرانا ہے۔ لوگوں سے آپ اور باتیں سنیں گے۔ میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، اس نے وجہ یہ بیان کی کہ آپ شافع محشر ہیں، ساری مخلوق کی آپ شفاعت کریں گے حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے قائل ہیں، سبحان اللہ۔ وہ آپ کا ایک رتبہ ہے، مقام ہے، جہاں سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، پیغمبر بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں اذن اور اجازت پائے گا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے، آپ کا مقام مرتبہ ہر اہل توحید کا فرد مانتا ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے۔ ان کی عزت، احترام اور ان کے مقام و مرتبہ سب سے بلند و برتر ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ توحید کی معرفت۔ اللہ کی توحید آپ نے سکھائی۔ کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ، خلاصہ ہائے دعا لا الہ الا اللہ، مسافران حرم شرق و غرب تک پہنچے بنا کے اپنا رہنما لا الہ الا اللہ، اور قربان سید کونین پہ میرے ماں باپ، قربان سید کونین پہ میرے ماں باپ، سبق دیا بھی تو کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کی عزت کی سب سے بڑی وجہ لا الہ الا اللہ کے لیے قربانی دینا، اس کا خادم ہونا، یہ وجہ ہے۔ باقی وجوہات بعد میں۔ آپ اللہ کی طرف داعی ہیں، دعوت دینے والے، توحید کے شاہد ہیں، دین حق کے شاہد ہیں۔ آپ سب پیغمبروں کے امام ہیں، آپ شافع محشر ہیں، آپ اہل توحید کی شفاعت کریں گے۔ یہ رتبے مقام آپ کے سب بعد میں، پہلا مقام اور مرتبہ آپ کا اس وجہ سے بلند ہوا کہ آپ نے توحید کی معرفت دلائی اور پہچان کرائی، توحید کی خدمت کی۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کسی مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح رسالت پر ایمان لانا فرض ہے۔ میں فرائض کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی نبوت و رسالت عامہ تامہ کو ماننا فرض ہے۔ جس نے نہیں مانا خالص کافر ہے۔ مومن مسلمان ہونے کے لیے آپ کی نبوت و رسالت کو ماننا کیا ہے؟ فرض ہے۔
اور جیسے آپ کی نبوت و رسالت کا جاننا فرض ہے، میرے الفاظ ذرا غور سے، جیسے آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا فرض ہے، ویسے ہی آپ کی ذات اور جنس پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اس کو سمجھنا بھی فرض ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اور آپ کی ہستی، آپ کی جنس وہ کیا ہے؟ جنات آگ سے پیدا ہوئے، ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، آدمی سب خاک سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو ہم نے اپنے پیارے نبی پر کیسا ایمان رکھنا ہے کہ آپ کی ذات، آپ کی جنس، آپ کی ہستی وہ کس مخلوق کے زمرہ سے ہے؟ تو اہل و سنت کی معتبر کتاب، میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں اہل و سنت کی بات کر رہا ہوں۔ اہل و سنت کے ہاں معتبر کتاب جو ہے عقائد کی شرح جہاں کی گئی ہے کہ اسلامی عقائد کس طرح کے ہم رکھیں گے، تو وہاں پر نبی اور رسول کی تعریف لکھی ہوئی ہے اور وضاحت کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان موحد مومن کو وہ تعریف ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ وہاں پر یہ بات واضح ہے کہ نبی اور رسول پر کیا ایمان رکھنا ہے۔ ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، وہ ایک کامل انسان ہوتا ہے، گناہوں سے پاک معصوم انسان، جس کو اللہ مبعوث فرماتا ہے۔ نبی اور رسول کی بات ہو رہی ہے، بعثہ اللہ الی الخلق، لوگوں کی طرف اللہ اس کو مبعوث کرتا ہے۔ کیوں؟ لتبلیغ الاحکام، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کی تبلیغ کرے، ان تک اللہ کا امر اور حکم پہنچائے کہ لوگوں تمہارا رب یہ چاہتا ہے، اب یہ فرما رہا ہے، اس گھڑی اس وقت اللہ کا فلاں حکم تمہاری طرف متوجہ ہے، تم اس کو محبت سے سنو بھی، مانو بھی، اور میری پیروی میں ساری زندگی گزارو بھی۔ یہ پیغام ہوتا ہے اللہ کے نبی اور رسول کا۔ لیکن بات شروع کس سے کی؟ ہوا انسان، وہ ایک انسان ہوتا ہے۔ اب انسان کے بارے میں جاننا ہے کہ انسان کیا ہے۔ انسان خالص اولاد آدم کو کہتے ہیں، اس میں کوئی فرشتہ شامل نہیں، اس میں کوئی نورانی مخلوق شامل نہیں، اس میں کوئی اور مخلوق شامل نہیں، خالص آدم کی اولاد جو ہے، مٹی سے پیدا ہونے والے خالص بشر وہ شامل ہوتے ہیں، اس پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ اگر کوئی نورانی مخلوق سے ہے اور پھر وہ بشری لباس میں آ گیا، تو اس کے لیے قرآن حکیم میں جو لفظ ہے وہ ہے تمثل۔ ہاں جی، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل امین کے لیے یہ جملہ ہے قرآن میں۔ وہ خالص نورانی مخلوق سے تھے، نوریوں کے سردار تھے، اور حضرت سیدہ مریم صدیقہ علیہا صلوات اللہ وسلامہ کے پاس بشری لبادے میں آئے تو قرآن نے مثل کا لفظ نہیں فرمایا، جیسے باقی لوگ انسان بشر زمین پر آباد ہیں ویسے نہ، کیونکہ اس میں تکلف موجود تھا۔
تو قرآن نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مریم صدیقہ کے پاس ہم نے بتکلف نورانی مخلوق کے فرد عظیم کو بشری لبادہ دے کر بھیج دیا۔ وہاں باب تفعل استعمال ہوا ہے، اور جہاں باقی لوگوں میں اور پیغمبروں کی ذات میں جنس میں یکسانیت تھی، وہاں پر قرآن مجید نے لفظ تمثل نہیں فرمایا، مثل کا فرمایا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا، محبوب اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کے سامنے برملا اعلان فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، پکی بات ہے کہ میں ایک کامل انسان ہوں، بشر ہوں، آدمی ہوں، اولاد آدم سے ہوں، مثلکم جیسے تم انسان ہونے میں، اولاد آدم ہونے میں، بشر ہونے میں جس طرح سے خالص اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو، میرے متعلق بھی ایسا ہی عقیدہ رکھو۔ رہا معاملہ شان، مقام اور مرتبے کا، تو تم بشر میری امت ہو، میں بشر تمہارا رسول ہوں، کیونکہ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور جس کی طرف وحی ہوتی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ میں پیغمبر ہو کر بشر ہوں، تم جو ہے میری امت ہو، بشر ہو۔ تاہم میں ایک کیڑا دماغ سے نکال دوں، لوگ ہمارے بارے میں بہت غلط پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ وہابی لوگ جو ہیں پیغمبروں کو بالکل نور مانتے بھی نہیں۔ واضح رہے، آج کی بحث میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے تمام پیغمبروں کو، تمام رسولوں کو، اور اللہ کے آخری رسول حبیب اور محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نور مانتے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ وہ نور کیسا؟ بالکل ویسا ہی جیسے میرے ہاتھ میں یہ اللہ کا نور ہے، جس طرح کا نور یہ اللہ کا قرآن ہے، اسی طرح کا نور ہم اپنے پیارے نبی کو بھی مانتے ہیں۔ ذات آپ کی خالص بشر، آدمی، انسان، حل کنت الا بشر رسولہ کے تحت قرآن کا دیا ہوا عقیدہ۔ باقی نور کیا ہے؟ نور حضرت کی صفت ہے۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور، آپ کے پیغامات کا نور، آپ کی لائی ہوئی ہدایات کا نور، آپ کے سکھائے ہوئے ایمان کا نور، آپ کے پورے ضابطۂ حیات، نظام زندگی کا نور، اس کتاب کا نور۔ تو قرآن مجید بھی نور ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے الفاظ، حروف سیاہ ہیں۔ کیا نور سیاہ بھی ہوتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک سیاہ تھی، جب دنیا چھوڑی گنتی کے 17 بال حضرت کی داڑھی میں سفید ہوئے تھے، وہ گنے جا سکتے تھے، باقی ریش مبارک، داڑھی مبارک سیاہ تھی۔ 17 بال بوقت وفات آپ کے سفید تھے۔ آنکھ مبارک میں ایک ہلکا سیاہ تھا، سر مبارک کے بال مبارک سیاہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ نور نور کی رٹ لگاتے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو لا محالہ یہی کہنا پڑے گا کہ آپ کی ایک ہے ذات، آپ کی جنس، آپ کی ہستی، اس کے متعلق مسلمان نے قرآن و حدیث کے مطابق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ خالص بشر، انسان، اولاد آدم سے، اور صفت آپ کی نور ہے۔ اب دیکھو کوئی بھی دنیا کا دیوبندی حضور کی صفت نور کا منکر
تو غلط پراپیگنڈا نہ کیا جائے کہ یہ لوگ نور مانتے نہیں۔ ہم اپنے پیارے نبی کے نور کو مانتے ہیں، اللہ کی قسم وہ نور مانتے ہیں جس نور پہ فنا نہیں۔ ہدایت کا نور، ایمان کا نور، ہدایت اور ایمان پر فنا نہیں ہے۔ اور یار لوگوں نے کون سا نور مانا ہے؟ بلبوں والا، لائٹوں والا، یا دیگر نور جو دنیا میں چاند کا نور ہے یا سورج کا نور ہے۔ پھر کہتے ہیں جی آپ کا سایہ نہیں تھا، چونکہ آپ نور تھے نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی بہت ان کی بڑی بھول ہے، غلطی ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے بھی ہر چیز کا سایہ ثابت ہے، اور اللہ کے پیارے نبی کی مستند معتبر احادیث اور روایات سے بھی میں آپ کا سایہ ثابت کر سکتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے نماز پڑھی، ظہر کی تھی یا عصر کی نماز، سردی کے موسم میں آپ نے دھوپ پہ نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو عاجزی کی، مسند احمد میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے عاجزی کی اللہ کے سامنے، اللہم ساجد لک فیئی وظلالی، اے اللہ دیکھنا میرے وجود نے بھی تیرے آگے سجدہ کیا، عاجزی کی، اور میرا جو سایہ تھا وہ بھی تیرے آگے جھکتا رہا۔ کرو انکار پیغمبر کے سائے کا؟ حضور عاجزی کر رہے ہیں، اے اللہ، کیونکہ دھوپ پہ انسان نماز پڑھے تو نمازی کا بدن جو قیام کرے گا تو اس کا سایہ بھی قیام میں ہوگا، رکوع میں جائے گا تو اس کا سایہ بھی رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا تو اس کا سایہ بھی سجدہ کرے گا۔ جب اللہ کے نبی کی عاجزی ہے اور باقاعدہ اپنے سائے کا ذکر کر رہے ہیں تو کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ حضرت کا سایہ نہیں تھا۔ بھائی ایسی بات کیوں کرو جو تم قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہی نہ کر سکو؟ خالص عقائد کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ کے مطابق ہونے چاہیے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح عقائد رکھے وہ مستند ہیں۔ تو ہم جو نور مانتے ہیں وہ نور ایمان کا، نور ہدایت کا، نہ ایمان پہ فنا ہے نہ ہدایت پہ فنا ہے۔ ہم تو وہ لافانی نور مانتے ہیں، رہی حضرت کی جو ذات اور جنس وہ خالص بشر۔ تو اللہ سے ڈرو، کتاب اللہ کی واضح آیات کا انکار نہ کرو، اور پیغمبر کی واضح احادیث کا انکار نہ کرو، خالص اسلامی عقائد رکھو، اور نہ کسی فرقے کے بارے میں غلط قسم کی جاوا گوئی کرو۔ جو سچی بات ہے وہ کرو، ایسی بات مت کرو کہ کل وہ ثابت نہ ہو۔ پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ توحید کی سمجھ اس وجہ سے بھی آئی ہے کہ ہمارے جو مخالف دوست ہیں ان کے مولوی اور پیر، انہوں نے سٹیج کوٹ کوٹ کر ہمارے اوپر بہت غلط قسم کی الزام تراشی کی۔ جب لوگوں نے ہمیں جانچا، پرکھا، ہمارے قریب لگے، ہمارے بارے میں ان کو معلوم ہوا، تو وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ان سے متنفر ہو گئے کہ مشرک اللہ کا بھی باغی ہے، بندوں کا بھی باغی ہے، زبان کا بھی جھوٹا ہے۔ تو ان کی اصلیت واضح ہو گئی۔ یہ جھوٹے خود یہ ہیں جو اہل توحید کو جھوٹا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ اہل توحید الحمدللہ اللہ کی کتاب پر اور پیغمبر کی پاک ہستی پر، آپ کے صفات و کمالات پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
آپ اپنی زبان درفشاں سے میں اللہ کا یہ ارشاد حق بنیاد دنیا والوں تک پہنچا دیں، تاکہ آپ کی ذات کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ چل جائے اور آپ کی صفات کے بارے میں بھی لوگوں کو علم حاصل ہو جائے۔ لوگوں سے برملا کہہ دیجئے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ مجھ سے پہلے جو پیغمبر نبی رسول مبعوث ہوئے وہ کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے یا خاص علاقے والوں کے لیے، کسی خاص طبقہ انسانی کے لیے رسول بن کر آتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے جو رسول بنایا تو میری رسالت کو اتنا عامہ تامہ بنایا کہ میں سارے انسانوں کے لیے رسول ہوں، سب جنات کے لیے رسول ہوں۔ آپ سب انسانوں کے لیے، سب جنات کے لیے رسول۔ آپ کی نبوت و رسالت کی اللہ نے کوئی حد بندی نہیں بنائی، فرمایا کہ تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کی جس کی سلطنت ہے سب آسمانوں میں اور زمین میں، جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس ملک میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اکیلا مالک و مختار، لا الہ الا ہوا، کوئی بھی الہ نہیں، معبود نہیں سوا اس اللہ کے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے۔ احیاء اور اماتت کا نظام اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ کی طرف سے میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ یہ دعوت اتنی عام اس لیے کہ آپ سب کے لیے مبعوث ہوئے۔ فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں بھیجا گیا ہوں ہر کالے کی طرف، ہر گورے کی طرف۔ بعثت الی الناس کافہ، میں ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، یہ آپ نے حدیثوں میں فرمایا۔ اس سے آپ کی ایک شان ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور وہ شان ہے ختم نبوت، کہ آپ خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا جو نظام تھا اس کا اختتام کیا آپ کو مبعوث فرما کر، آپ کو خاتم النبیین بنا کر۔ تو یہ تاج بھی صرف آپ کے سر اللہ نے سجایا ہے، آپ تاج ختم نبوت کا پہن کر نبی رسول مبعوث ہوئے۔ اللہ، سورہ کہف شریفہ، سورہ کہف شریفہ، ہاں جی، صفحہ نمبر ہے 275، سورہ کہف کی آخری آیت۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے لوگوں پکی بات ہے، انا بشر، میں بشر ہوں، مثلکم، تم جیسا۔ جہاں پہ اس مثلیت کو بھی سمجھا جائے، مشرک مولوی اور پیر کیا کرتا ہے، وہ
ہماری اس دلیل کو پیش کر کے کہتے دیکھو جی وہابی پیغمبر کو اپنے جیسا مانتے، اور یہ اس کی خیانت ہے، یہ اس کی خیانت ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر اعتبار سے ہم اور نبی برابر ہیں، ہم نے ہر اعتبار سے نہیں کہا۔ ایک ہے ذات، جنس، ہستی، بشریت، آدمیت، اس میں قرآن نے ذکر کیا، ہم نے اس کے مطابق ایمان رکھ لیا۔ میں بتا چکا ہوں حضرت کا مقام اور مرتبہ ساری مخلوقات سے کیا ہے، بہت بلند ہے۔ یہ بات وہ نہیں کرتا، وہ کرے تو پھر اس کی جھوٹ کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ مشرک مولوی اور بدعتی مولوی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے ہمارے بارے میں، دیکھو جی سارے دیوبندی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں نبی ہم جیسا بشر ہے، ہم جیسا بشر ہے۔ نہ بھائی، ذات اور جنس کی جو بات ہے اس میں تو مثلیت ہے، لیکن ان کی بشریت بڑی اعلیٰ بشریت۔ مجھے آپ کو باقی لوگوں کو پسینہ آتا ہے، بو آتی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے پسینے کو خوشبو والا بنا دیا تھا، تو ان کی بشریت کے کیا کہنے۔ ہم آپ ایک دوسرے کی لعاب دہن سے گھن کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کے لعاب دہن کو میٹھا بھی بنا دیا تھا اور شفا بھی بنا دیا تھا۔ اور اللہ نے برکت رکھی کہ آپ نے حضرت جابر کے گھر جا کر ہنڈیا میں آٹے میں لعاب دہن کو ملایا تو 1400 مجاہدین نے کھانا کھا لیا، نہ ہنڈیا کم ہوئی نہ روٹی کم ہوئی۔ سبحان اللہ، حافظ صاحب نے بہت زبردست ایڈیشن کی ہے، کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی بشریت، کیا کہنے اس کے، اور آپ کے معجزات کے ساتھ احادیث بڑی پڑی ہیں۔ آپ کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے کوئی ان کا انکاری نہیں ہے۔ کیوں؟ معجزے میں فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ وجود پیغمبر کا ہوتا ہے، اس کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے معجزہ، اور اللہ پیغمبر کی عزت افزائی فرماتے ہیں، اور تصدیق و تائید ربانی ہوتی ہے۔ تو معجزہ تو اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہوتا ہے۔ تو بھائی جو آپ کے مقام اور مرتبے کو ہم مانتے ہیں، مشرک اور بدعتی خیانت کرتے ہوئے اس کا ذکر نہیں کرتا عوام کے سامنے۔ اللہ، دیکھیے جی، پکی بات ہے کہ انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح، تم جیسا۔ کیا مطلب؟ تم بھی آدم کی اولاد ہو، میں محمد بھی آدم کی اولاد ہوں۔ تم بھی خاک سے پیدا ہوئے، میں بھی خاک سے پیدا ہوا۔ تم بھی انسان ہو، آدمی ہو، میں بھی انسان اور آدمی ہوں۔ تمہارے ساتھ جس طرح بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں اسی طرح کے بشری تقاضے میرے ساتھ بھی۔ میں سو جاتا ہوں، بشر سو جاتا ہے، میں تھک جاتا ہوں، بشر تھک جاتا ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، بشر کو بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، بشر کو پیاس لگتی ہے، بشر بیمار ہوتا ہے، میں بھی بیمار ہوتا ہوں، بشر کو چوٹ لگنے سے خون نکلتا ہے، مجھے بھی چوٹیں آئیں تو خون نکلے، اور بشر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی بیویوں کی ضرورت تھی، اور اللہ نے مجھے اس میں اجازت دے دی۔ یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ امت کے لوگ جو ہیں ایک وقت میں 4 بیویاں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں، اور پیغمبر کے لیے ان 4 کی کوئی حد بندی نہ تھی۔ جو عورت بھی اے پیغمبر آپ کو
یہ کہہ دے کہ میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں، اگر آپ کا بھی ارادہ ہو اس کو اپنی زوجیت میں لانے کا تو خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور ایمان والوں سے ہٹ کر خاص آپ کے لیے اے نبی ہم اجازت دے رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے۔ اس طرح جتنی بھی عورتیں اگر آ جاتی تو آپ ان کو زوجیت میں لے سکتے تھے۔ اللہ، تو بشر کو بیوی کی ضرورت ہے، اللہ نے یہ تقاضا بھی حضرت محمد مصطفیٰ میں بلکہ سب پیغمبروں میں رکھا۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے تمام پیغمبروں کی بیویاں بنائیں اور ان کو ذریات سے بھی نوازا۔ 25واں پارہ ہے، جعلنا، ہاں جی، ہم نے بنا دی لہم ازواجا و ذریہ، سورة رعد من ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم ازواجا و ذریہ، بیویاں بھی سب پیغمبروں کی، اولادیں بھی ہم نے بنائیں۔ تو یہ سب بشر تھے اور یہ سب بشری تقاضے۔ اچھا، بشر پہ موت ہے، ہر بشر دنیا میں جب آتا ہے تو قضا کیا کہتی ہے؟ میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں۔ جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہ کے دنیا میں زیبا نہیں بشر کو غفلت۔ ہاں جی، موت کا خیال بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ اللہ کے پیغمبروں پر موت آئی، پھر ان کی قبریں امتوں نے بنائیں اور قبروں میں وہ پہنچے۔ تو سب بشری تقاضوں کے ساتھ آپ کیا تھے؟ عبارت تھے۔ اللہ، فرق بڑا کیا تھا جو قرآن ذکر کر رہا ہے؟ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، تو میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ وحی جو میری طرف آتی ہے تو اللہ کی بہت ساری باتیں، اللہ کے بہت سارے احکامات، لیکن ساری کی ساری وحی کا خلاصہ ہے تو کس میں؟ اللہ کی وحدانیت والے بیان میں۔ انما الہکم الہ واحد، پکی بات ہے کہ معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ یعنی میری طرف توحید کی وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور میں اس توحید کے بیان کو امت تک، قوم تک پہنچانا شروع کر دیتا ہوں، جو میرا فرض منصبی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو کوئی بندہ عقیدہ رکھتا ہو اپنے پروردگار کی ملاقات کا، یعنی اس کا ایمان ہو اس بات پر کہ ضرور ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اپنی ساری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس چاہیے کہ عمل کرے نیک، اس کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ لیکن نیک اعمال سے پہلے بھی ایک چیز ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ بندہ مشرک نہ ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ شریک نہ ٹھہرائے اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی ایک کو بھی، تب نیک اعمال کا فائدہ ہے، ورنہ نیک اعمال کا کوئی فائدہ کتنے بھی کر لے۔ شرک والا گناہ اگر اس کے ذمہ ہوا تو کوئی نیک عمل آخرت میں فائدہ۔ اللہ، آیات قرآن مجید کی بہت ساری ہیں جو آپ علیہ السلام کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک اور بھی دیکھ لیں، سورہ احزاب شریفہ، سورہ احزاب آیت 45۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
صفحہ نمبر 382۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، توحید کا گواہ بنا کر، حق کو واضح کرنے والا بنا کر۔ شاہدن کا معنی بخاری شریف کتاب و تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ شاہدن کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی گواہی دینے والا، دین حق کی گواہی دینے والا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے گواہی کس نے دی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن میں اللہ کی توحید کا بیان سن کر گواہی دی۔ تب ابو بکر صدیق نے گواہی دی، تب عمر فاروق نے، تب مہاجرین و انصار نے، تب اہل بیت اطہار نے، ساری امت کے مردوں عورتوں نے، بڑے چھوٹوں نے، عالم و جاہلوں نے، عوام اور حکمران نے، سارے طبقات انسانی جتنے بھی مومن مسلمان ہو گئے، سب کی گواہی بعد میں۔ پہلا گواہ اللہ کی توحید کا کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معنی ہے شاہد کا۔ ہوشیار باش، آ جائے گا بتی ملا اور گمراہ پیر، وہ کہے گا شاہدن، دیکھو قرآن نے کہا آپ ہر جگہ ہر کسی کے ہر عمل کے پاس موجود ہیں، اور یہ معنی قرآن و سنت سے ثابت۔ ہاں، جو فقیر عرض کر رہا ہے اٹھاؤ بخاری شریف۔ مبینا للحق کے، آپ حق کو بیان فرمانے والے، حق کو واضح کرنے والے۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے پہلے یہودیوں کے مولوی بھی تھے، پیر بھی تھے۔ یہ جملے ذرا میرے غور سے سننا، یہ میرے استاد محترم قاری محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، انہی سے یاد کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اے میرے پیارے نبی، آپ سے پہلے مولوی بھی، کہاں؟ مدینہ میں، اور پیر بھی تھے، بڑے گدی نشین، لوگوں سے ہاتھوں پر بوسے بھی لیتے تھے، نذرانے بھی لیتے تھے، اور اپنی دکانیں انہوں نے خوب چمکائی ہوئی تھیں۔ پیری مریدی کے بڑے چکر چلتے تھے، گدیوں کے بڑے، ہاں جی، ان کے مدرسے بھی تھے، اللہ کی کتاب پڑھتے بھی تھے، تورات و انجیل، اللہ کو مانتے بھی تھے، لیکن ان کی خیانت اور بددیانتی یہ تھی کہ توحید کا نام، ہاں، اس توحید والے عقیدے پر، اس مسئلے پر پردے جان بوجھ کر انہوں نے ڈال رکھے تھے۔ کتمان حق کے مجرم تھے ظالم مولوی اور پیر، کاتم حق تھے، حق کو چھپانے والے۔ تو اے میرے پیارے حبیب، میں نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث کیا۔ ہاں، یہ تقریر ہوتی تھی استاد محترم کی، ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر مبعوث کیا میرے پیارے حبیب۔ تو آپ زور شور سے میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا مسئلہ بیان فرمائیے۔ یہودی مولوی، عیسائی مولوی اور پیر جس چیز کو چھپاتے ہیں، اے میرے حبیب آپ اس مسئلے کو واضح فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ ہاں، تو لوگوں کو پتہ چلا، اچھا انہاں تو بڑے سارے کو نذرانے وصول کیتے تھے، بڑیاں گدیاں چمکائیاں تے ظالماں سن اصل مسئلے علی گل بھی نہیں دسی، جڑے انہاں دے پول کھلے گئیاں پیریاں مریدیاں۔ ہاں جی، کیونکہ قرآن کیا کرتا ہے؟ حق کو واضح کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ بل نقذف الحق علی الباطل، بلکہ ہم دے مارتے ہیں حق کو، کس پر؟ باطل پر، فیدمغہ، تو حق جو ہے باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔
ہم زور سے حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو فید مغہو، تو اس کا دماغ نکال کے رکھ دیتا ہے، بھیجا باہر نکال دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور میرے پیارے نبی نے قرآن پڑھ کر توحید کی گواہی دے کر مولویوں اور گمراہ پیروں مشرکوں کے اس طرح پول کھولے، ان کے دماغ نکال دیے، تو گئی سب پیری مریدی، اور اللہ نے اپنے نبی کے دین کو کیا کر دیا؟ غالب کر دیا۔ ہاں اللہ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے پیارے نبی، جو بھی آپ کی زبانیں درفشاں سے حق کا بیان سن کر مانتا جائے گا، خواہ وہ مرد ہوگا یا عورت کوئی ہوگی، کوئی پہلا یا پچھلا ہوگا، جو بھی کوئی دنیا میں حق کو ماننے والا ہوگا، آپ اس کے لیے خوشخبریاں دینے والے پیغمبر بن کر آئے۔ وَنَذِيرًا، اور جو لوگ آپ کی دعوت توحید کو، دعوت دین کو نہیں مانیں گے، آپ ان کو جہنم کی وعید سنانے والے بن کر آئے۔ اللہ کا قرآن بھی بشیر و نذیر ہے، اللہ کا پیغمبر بھی بشیر و نذیر ہے۔ قرآن بھی نور، پیغمبر بھی نور، لیکن ہدایت کا، اور قرآن بھی بشیر، پیغمبر بھی بشیر، قرآن بھی نذیر، پیغمبر بھی نذیر۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن اور حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ ایسا دیا بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے جس سے اور دیے اور چراغ روشن ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایسا دیا، چراغ بنایا جس سے اور چراغ روشن ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ نے توحید کا آغاز کیا اور دنیا کے کروڑوں اربوں لوگوں نے پھر اس توحید کو کیا کیا؟ مانا، اور پھر آگے دوسروں تک پہنچایا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیارے حبیب، موحدوں کو آپ بشارت سنا دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی جناب پاک سے بڑا بھاری فضل اور احسان کا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے ان کے لیے بڑا فضل تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل کا مستحق بنائے۔ ہاں، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، ہادی عالم نبیوں کے افسر، ہادی عالم نبیوں کے افسر، نور ہدایت شاہد اعظم، نور ہدایت شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام ان کا وحدت خدا کی، پیغام ان کا وحدت خدا کی، ہر دم کرو تم عبادت خدا کی، ہر دم کرو تم عبادت خدا کی، شفیع معظم قائد اعظم، شفیع معظم قائد اعظم صلی اللہ
علیہ وسلم. ہمارے نبی ہے محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نظام ان کا سکون کا ضامن، پکڑو تم سب انہی کا دامن. نظام ان کا سکون کا ضامن، پکڑو تم سب انہی کا دامن. ساقی کوثر عدل مفخم، ساقی کوثر عدل مفخم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اے پروردگار، جتنے اساتذہ، اکابر، شیوخ، بزرگان دین توحید و سنت سکھا کر اس دنیا سے چلے گئے، جماعت کے جو اراکین مرد تھے یا عورتیں، نوجوان، یا اللہ ان سب کو غریق رحمت فرما، اپنے معصوم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ تھا. اور جو اساتذہ، اکابر، شیوخ، بزرگان دین جماعت کے مخلص اراکین وہ ابھی باقاعدہ حیات ہیں تو ان کو جان کی، ایمان کی، مال اولاد کی، حق حلال کے کاروبار کی، عزت و آبرو کی، نیت اور صحت کی حفاظتیں، عافیتیں، سلامتیاں عطا فرما. اے پروردگار، ہدایت پر، ایمان پر، اپنے دین متین پر ثابت قدم رکھ. یا اللہ سب کو استقامت عطا فرما. اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، ونور قلوبنا بکتابک. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک. اے اللہ نیک کام کی محبت عطا فرما، نیک بندے کی محبت عطا فرما، نیک نیتی عطا فرما. برے کام سے بھی بچا، برے بندے سے بھی بچا، بری نیت سے بھی محفوظ فرما. اے پروردگار، جتنے بھی مریض ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. جس بھائی نے جس دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی حاجات کو تو جانتا ہے، اپنے غیبی خزانوں سے سب کی جائز حاجات پوری فرما. اے پروردگار، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی عطا فرما. جو ہم نے جان بوجھ کے کیا وہ بھی معاف کر، جو ہم سے بھول چوک کر ہوا اس کی بھی معافی چاہتے ہیں. اے مالک، آپ کی شان ہے معاف فرمانا، اور آپ کو اچھا لگتا ہے معاف فرمانا، اور عفو و درگزر آپ کی صفت ہے. یا اللہ آپ جیسا بخشنے والا کوئی نہیں، آپ جیسا کریم کوئی نہیں. ہم سب کی مغفرت فرما، احسان کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. اے پروردگار کرم کا معاملہ فرما. مجھے بھی صحت عطا فرما، مسئلہ الہ کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. میری اولاد کو بھی اس مسئلے کا خادم بنا، اور جتنے توحیدی موحد بیٹھے ہیں سب کو جان کی اور مال کی قربانی اس لا الہ الا اللہ کے لیے دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کے اخلاص کو اور بڑھا. یا اللہ دونوں جہانوں کی ہر بھلائی عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اگلا درس بھائی انشاءاللہ العزیز والد گرامی